اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے وہ کہتے ہیں عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود۔ اب یہاں دیکھیں دونوں کو اکٹھا کر دیا، فقیہ حرم، امیر جنود، یعنی ایک طرف اپنے علم کو بتایا کہ عشق ہی ہے، وہ بھی جذبہ شوق ہی ہے، اور حرم کا لفظ استعمال کر کے اس کے پاکیزہ منبع، اس کا منبع پاکیزہ ہونا اس کو بھی واضح کر دیا۔ اور امیر جنود یعنی ہمارا مجاہد، امیر جنود یعنی سپہ سالار۔ عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ اب یہ دیکھیں کہ اس شعر میں اس کی خوبی دیکھیں ذرا، کہ اس میں انہوں نے تین چیزوں کو اکٹھا کیا ہے، فقیہ حرم، امیر جنود اور ابن السبیل۔ اس پہ ذرا آپ غور کریں، یہ یعنی آپ غور کریں، اگر جو آپ میں جو شعراء ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی تین لفظ لیے اور ان کو اکٹھا کر دیا، یہ آپ کی پوری 14 صدیوں کی روایت کو تین الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ آپ فقیہ حرم یعنی پاکیزہ علم کا منبع حرم، وہاں سے فقہا جو آپ کو اسکالسٹک چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اس کا منبع بھی کیا ہے؟ جذبہ شوق ہے، عشق ہے۔ اور آپ کے مجاہد جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے پچھلی ماضی میں، اس کا منبع بھی جذبہ شوق تھا۔ اور ابن السبیل یعنی صوفیاء، عشق ہے ابن السبیل کا لفظی معنی ہے راستے کا بیٹا۔ قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوا ہے نا، جہاں پہ مسافر کے معنوں میں قرآن مجید میں آیا یہ، تو ابن السبیل، اور آگے بتا دیا اس کے ہزاروں مقام، یعنی جس طرح سلوک ہوتے ہیں نا صوفیاء کے، تصوف میں سلوک ہوتے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے فقیہ حرم، امیر جنود اور ابن السبیل، تینوں آپ نے اگر جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، علامہ اقبال کی جو کتاب ہے، اس کا جو 7th چیپٹر ہے، از ریلیجن پاسبل، یہ اصل میں وہ لیکچر نہیں تھا، بعد میں انہوں نے یہ لکھ کے اس کے ساتھ ضم کر دیا تھا، اس کا کتاب کا حصہ بنا دیا تھا۔ اس میں بھی انہوں نے جو تین مراحل بیان کیا ہے نا کسی قوم کے، امتوں کے تین مراحل، وہ کیا ہیں؟ ایمان، فکر اور عرفان۔ ایمان، فکر اور عرفان، وہی تین چیزیں یہاں پہ اکٹھی کی ہیں۔ یعنی ایک ایمان ہے جس کے جذبے کے ساتھ آپ لشکروں کو لے کر اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پھر آگے آپ نے 8 ریاستوں پر جو کیا۔ اور علم کیا ہے؟ اس کے بعد کا مرحلہ ہے، یعنی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی ترتیب بھی یہی ہے، ایمان، علم اور عرفان۔ یعنی پہلے مرحلے میں تو آپ کا جذبہ ہوتا ہے، آپ کا ایمان ہوتا ہے، اور پھر اس میں عمل ہی عمل ہوتا ہے پہلے مرحلے پہ۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے جس پہ پھر آپ مباحث میں پڑھتے ہیں، علم میں پڑھتے ہیں، چیزوں کی گہرائی میں جاتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس پہ اس کی چیزیں وضاحت کرتے ہیں، وہ علم ہے، فقیہ حرم۔ اور پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جب آپ یعنی عرفان کا مرحلہ، جو صوفیاء کا مرحلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں مراحل کی بھی جو وجہ ہے، جو اصل ہے، جو اس کا منبع ہے، وہ عشق ہی ہے۔ تو عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ یہاں پہ یہ جو اس ہے، لفظ اس کے ہزاروں مقام، اس کا جو مرجع ہے، یہ ضمیر ہے نا، اس کا مرجع ابن السبیل بھی ہو سکتا ہے اور عشق بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، یہ تین بتایا دیے۔ آگے کیا لکھا؟ اس کے ہزاروں مقام۔ تو یہ اس جو ہے وہ عشق بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ہزاروں مقام، اور اس پر ابن السبیل بھی اس کا مرجع ہو سکتا ہے، یعنی صوفیاء۔ تو یہاں پہ کچھ جو لوگ ہیں وہ اس کو عشق اس کا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کیجیے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں ابن السبیل لیتے ہیں۔ میں بھی ترجیح جو دیتا ہوں وہ ابن السبیل ہی کو دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صوفیاء ہیں نا، اصل میں سلوک ان کے ہوتے ہیں،
یہ جو سلوک ہیں اگر آپ اس سے واقف ہوں، جو ان کے جس کو جو مختلف ان کے منازل ہوتے ہیں، جو سلوک جن کو طے کرتے ہیں وہ ان کو مقام کہتے ہیں، یعنی جو مقام ہیں ان کے. ہم نے ایک نشست میں اس کی پڑھی بھی تھی اپنی کلاس میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، وہ میں نے پوری وضاحت کی تھی کہ کس طریقے سے ان کے سلوک جو ہیں وہ کیا درجات اور کہاں پہنچتے ہیں. تو اینی ہاؤ یہاں پہ آپ ہزاروں مقام کو دونوں طرف لے جا سکتے ہیں، عشق کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، ابن السبیل کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. میں اس کو ترجیح دیتا ہوں ابن السبیل کی طرف، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کے ہزاروں مقام ہونے کا مطلب ہے اس کے سلوک، اس کے مقامات. عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. اب جب یہاں انہوں نے عشق کا یہ چیز اوپر سے نظم قائم ہو رہا ہے نا، اوپر سب سے دیکھیں دوبارہ سن لیں، اوپر انہوں نے بتایا کہ روز و شب کا یہ سلسلہ ہے جو حادثات کا نقش گر ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ زمان اور مکان کی کیا حقیقت ہے. پھر بتایا وحدت الوجود میں وہ ایک ذات ہے جس نے اپنی قبائے صفات اوڑی ہے، اور ہر چیز ہمیں سلسلہ روز و شب کی وجہ سے نظر آتی ہے. پھر روز و شب جو ہے سلسلہ یہ کر کیا رہا ہے، یہ ہمیں پرکھ رہا ہے. پھر یہ بتایا کہ یہ اگر ہمیں اس پرکھ میں پورے نہیں اتریں گے تو ہماری جزا اور سزا کیا ہوگی. پھر بتایا کہ اس روز و شب کی حقیقت کیا ہے، وہ اصل میں کیا چیز ہے، وہ ایک زمان. پھر بتایا کہ اس روز و شب، اس پورے زمان میں، اس پورے ممکنات میں سے سب چیزیں فنا ہو جانی ہیں سوائے اس نقش کے جس کو کسی مرد خدا نے کیا ہو تمام. پھر بتایا کہ مرد خدا کا کام کیوں ہمیشگی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے کام میں عشق ہوتا ہے جو صاحب فروغ ہوتا ہے، صاحب فروغ ہوتا ہے. تو یہ جو عشق ہے، پھر آگے عشق شروع کر دیا اس کی تفصیل کی، یہ عشق ہے کیا چیز، اس کے بارے میں پھر آگے بتایا کہ اصل حیات ہے، اس پر موت حرام ہے، یہ زمانے کو بھی تھام لیتا ہے، اس کا ایک اپنی کیلنڈر ہوتا ہے، یہ کسی کو اس کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے. دم جبرائیل ہو، دل مصطفیٰ ہو، خدا کا رسول، خدا کا سب چیزوں کا منبع یہی ہے، پوری کائنات کی مستی جو ہے وہ اسی سے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ آ کے یہ عشق کی اس تفصیل کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ عشق کے جی حبیب صاحب کوئی سوال ہے؟ اچھا، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. تو یہاں پہ وہ پورا جو عشق کا ایک سمجھ لیں پورا ورد چل رہا تھا کہ عشق یہ ہے، عشق یہ ہے، یہاں آخری شعر میں آ کے اس کی پوری حقیقت ہی بیان کر دی. نغمہ تار حیات یعنی پوری حیات جو ہے اس کی تار کا نغمہ. جی ایوب صاحب، ایوب صاحب ہمیں ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ پورے حیات کا جو نغمہ ہے اس کے تار کا مضراب. مضراب سمجھتے ہیں؟ کوئی صاحب بتائیں گے مضراب کیا ہوتا ہے؟ اینی ون؟ وہ ساز میں جو بالکل وہی ہے، صحیح بتایا آپ نے. یہ جی نعیم صاحب، نعیم صاحب ان میوٹ کیجئے پہلے. جی ہو گیا ان میوٹ، آپ بولیے. جی تو میں کہہ رہا تھا اس کو غز کہتے ہیں غالباً، وہ جو وائل بجانے کے لیے وہ غز؟ جو جی اچھا غز ممکن ہے وہ صحیح لفظ نہیں ہو، میرے ذہن میں یہی ہے. اچھا، وہ یہ لوہے کا ایک چھلا ہوتا ہے جس کو جی زخمہ بھی کہتے ہیں. جی 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 زخمہ وہ رہتا ہے چیز. زخمہ، یہ جو زخمہ ہے، زخمہ جس کے ساتھ وہ بجاتے ہیں نا تار، ایسے لوہے کا چھلا ایک ہوتا ہے اس سے بجاتے ہیں، اس کو مضراب کہتے ہیں. اوکے. تو وہ کہتے ہیں کہ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، یعنی زندگی کا جو تار ہے، زندگی کا جو تار ہے، اس تار کو بجانے کے لیے جو چھلا چاہیے ہمیں وہ عشق ہے، وہ جذبہ شوق ہے. یعنی پوری آپ دیکھیں نا، اس نے پورے حیات کو، پوری زندگی کو مرہون منت کر دیا کس کے ساتھ؟ عشق کے ساتھ. یہ سمجھ گئے آپ بات، کہاں وہ بات پہنچا دی انہوں نے کہ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. یہ نور اور نار یہ جب اکٹھا استعمال کرتے ہیں نا ایک جگہ پہ، نور اور نار، تو اس سے مراد خیر و شر ہوتا ہے ان کا. وہ ہے نا علامہ صاحب کا یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نا
ناری ہے، وہاں پر بھی نور اور نار یعنی خیر و شر. تو عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. یعنی اس میں یعنی کوئی کسی کا کوئی سوال اٹھایا یا کوئی کمنٹ کرنا چاہے گا، یہ کیا بیان کرنا چاہے انہوں نے؟ اس سے ان کی مراد یہ ہے عشق سے نار حیات، یہ بڑی اہم چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زندگی میں کوئی شر بھی اختیار کرنا ہے نا، تو اس کے پیچھے بھی ایک جذبہ شوق ہی کار فرما ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، شر کے پیچھے. یہ آپ کو راستہ چننا ہے کہ کون سا راستہ آپ کے لیے صحیح ہے، کون سا غلط ہے. یہ تو آپ کو فری ول دی ہوئی ہے، لیکن آپ اس میں سے شر بھی اگر چن لیتے ہیں تو اصل میں اس کا باعث وہی بن رہا ہے کہ آپ کو یعنی جذبہ شوق ہے آپ کا، جس کے پیچھے آپ نے پڑھ کے وہ لے لی. تو یہ چیز کہ یہ مثبت اور منفی دونوں پہلو اس کو واضح کر دیے. پوری کی پوری حیات کا نغمہ جو ہے وہ عشق کے چھلے سے اس میں سے نغمے پھوٹ رہے ہیں. یہ بات کلیئر ہوگی. یہاں سے اب مجھے وقت بھی ذرا بتائیے گا. میرا خیال ہے آپ سوالوں کے لیے کر دیتے ہیں. یہ اے حرم قرطبہ جو ہے، یہ جو اگلا اس کا ہے، یہاں سے وہ اب مسجد کو مخاطب کر رہے ہیں. یہ جو اوپر کے 3 یا 4 تھے یہ بند، اس کے بعد اب آ کے وہ مسجد قرطبہ کو مخاطب کر کے اس کو سمجھ لیں اس نظم کا یعنی مخاطب بنا رہے ہیں، اور مخاطب بنا کے پھر آگے اس سے بات کریں گے کہ کیا ہے. یہاں تک جو ہے انہوں نے کیا ہے چیزیں. تو یہاں ہم جو اگلی نشست ہوگی وہ آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ کب ہونی ہے. تو ہم انشاءاللہ اے حرم قرطبہ سے آگے کریں گے. اب سوالات کے لیے آپ اپنے انمیوٹ کر سکتے ہیں، سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کمنٹ اگر آپ کرنا چاہیں اس پر تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی چیز بہتر طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں ہیں. اور یہاں تک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. اے حرم قرطبہ سے انشاءاللہ پھر دوبارہ شروع کریں گے. اب میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.